نمبر 1 دو راہا۔ ڈرامہ سیریل دو راہا 2008 میں اس وقت نشر ہوا جب ہمایوں سعید 7ویں اسکائی انٹرٹینمنٹ چلا رہے تھے۔ یہ ڈرامہ آج تک ایک کلاسک ڈرامہ سمجھا جاتا ہے جسے دیکھنے والے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے عمر کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ صنم بلوچ نے اس ڈرامے میں شاہلہ کا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ شاہلہ اور عمر کزنز ہیں اور ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ دونوں کا تعلق مڈل کلاس کے طبقے سے ہے، لیکن چونکہ شاہلہ اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ان کا خاندان عمر کے خاندان سے بہتر حالت میں ہے۔ عمر شاہلہ سے 6 سال بڑا ہے اور اسے چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا ہے، لیکن شاہلہ عمر کو پسند کرتی ہے اور بار بار اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، جیسے کہ اسے کبھی بریانی اور کبھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے پیش کر کے بناتی ہے۔ عمر گریجویشن کر رہا ہے اور اپنی یونیورسٹی کی دوست سارہ، جو کہ سونیا رحمان ہے، سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو اپنے کمزور لمحات میں کیے گئے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے واقعی ہی دو راہے پر تھا۔ یہ عمیرہ احمد کے لکھے گئے بہترین سکرپٹ میں سے ایک ہے، جس نے ظاہر کیا کہ سادہ کہانی سنانے میں بھی خوبصورتی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ کی بات کریں تو اس میں ہمایوں سعید، صنم بلوچ، سونیا رحمان، عدنان صدیقی اور لیجنڈ اداکارہ بدر خلیل شامل ہے۔ نمبر 2 کافر۔ ڈرامہ سیریل کافر ایک 22 اقساط پر مشتمل پاکستانی سسپینس تھرل ڈرامہ سیریز ہے جو کہ 2011 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے شاہان علی خان کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ عائشہ خان نے عزت کا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی عزت کے گرد گھومتی ہے، جو ایک بے باک اور مضبوط لڑکی نظر آتی ہے، جو کہ دوسری طرف شاہان ایک مغرور قسم کا انسان ہے جو ایک طاقتور چینل کا ہیڈ بھی ہے۔ حالات اس وقت خراب ہو جاتے ہیں جب شاہان کو عزت کی طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شاہان قسم کھاتا ہے کہ وہ اسے تباہ کر دے گا۔ شاہان اپنے وعدے کے مطابق سب سے پہلے عزت کو اس لڑکے کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ پسند کرتی ہے، جو شاہان کا بھائی آذان ہی ہوتا ہے۔ کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ شاہان آخرکار عزت کا ریپ کر دیتا ہے، جس کے بعد عزت بگڑ جاتی ہے اور یہ خبر سن کر عزت کی والدہ مہوش کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں ہمایوں سعید، عائشہ خان، عفان وحید، صبرین حبسامی اور سمینہ پیر زادہ شامل ہے۔ نمبر 3 دل لگی۔ ڈرامہ سیریل دل لگی 2016 میں ARY پر نشر ہونے والا ایک ایسا رومانٹک ڈرامہ تھا جس نے ڈرامہ سیریل بن روئے میں ہمایوں سعید کے کردار سے کچھ مایوس ہونے کے بعد ناظرین کے دل جیت لیے تھے۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے محیط کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ مہوش حیات نے انمول کا بہترین کردار ادا کیا تھا۔ 16 سال گزارے آپ نے ابا کے ساتھ۔ کہانی سندھ کے اندرونی علاقے سکر کی تنگ گلیوں میں محیط اور انمول کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشل انصاری، جو کہ آسمہ عباس ہے، کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ انمول کے والد نے مرنے سے پہلے سود کا کاروبار کرنے والے کفایت علی کو اپنا گھر گروی رکھ کر قرضہ لیا تھا، لیکن انمول کی ماں کے پاس اس قرض کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان شکار بن جاتی ہے۔ کفایت علی محیط کی خدمات حاصل کرتا ہے، جو جائیداد کے معاملات اور غنڈہ گردی میں ماہر ہے، تاکہ انمول کے خاندان کو بے دخل کیا جا سکے۔ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں ہمایوں سعید، مہوش حیات، عمران اشرف، آسمہ عباس اور لیجنڈ اداکارہ بشرا انصاری شامل ہے۔ نمبر 4 مہندی۔ ڈرامہ سیریل مہندی 2003 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز جو 4 نوجوان خواتین ملائکہ، آمنہ حسین، سجل، عائشہ خان، علیشبہ، آمنہ حق اور لائبہ فضا علی کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے، جنہیں اپنی شادیوں میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے شاہزیب کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ عائشہ خان نے سجل کے کردار میں ہمایوں سعید کی بیوی کا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 5 اڑان۔ ڈرامہ سیریل اڑان، جو کہ ہمایوں سعید کی کلاسک ڈراموں میں سے ایک بہترین ڈرامہ ہے، اس سیریل کو اردو ناول نگار اور اسکرین پلے رائٹر عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔
کہانی 3 تعلیم یافتہ خواتین ثنا آمنہ شیخ، سویرہ زلیخا سرحدی اور عائشہ صبا قمر کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے ڈاکٹر فراز سعید کا نیگیٹو کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامے میں ثنا ہمدانی نے پاکستان کے سب سے مقبول ٹاک شو اڑان کی میزبانی کرتی ہے، جبکہ ڈاکٹر فراز سعید اس شو میں ماہر نفسیات کے طور پر اکثر آتے ہیں۔ فراز کی پہلی بیوی عائشہ سے طلاق کے بعد فراز سویرہ سے شادی کرتا ہے اور عائشہ کو ذہنی مریضہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سویرہ اور عائشہ دونوں فراز کی حقیقت جان کر اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور ثنا کو فراز کی اصلیت بتاتی ہے۔ ثنا اپنے آخری شو میں فراز کی حقیقت عوام کے سامنے لاتی ہے، جس کے نتیجے میں فراز کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ 6 نومبر 2010 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا تھا، جبکہ اس کا آخری قسط 12 مارچ 2011 کو نشر ہوا تھا۔ ویسے تو ہمایوں سعید نے میرے پاس تم ہو جیسے بہت سارے بلاک بسٹر ڈراموں اور موویز میں کام کیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ڈرامے ایسے تھے جن پر دیکھنے والوں نے کہا کہ کاش یہ ڈرامے کبھی ختم نہ ہوتے۔ ہمایوں سعید کے کچھ ڈرامے ایسے ہیں جن میں انہوں نے بطور ایکٹر کام بھی کیا اور پروڈیوس بھی کیا ہے۔ وہ ڈرامے آج تک دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور بار بار دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان ڈراموں میں آپ کو کون کون سے ڈرامے پسند ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں۔